دعا برائے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ صلوات سارے مل کر پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا آدم بین الماء والطین سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و بالقاسم محمد۔ اللہم والصلاۃ والسلام علی اخیہ و وزیرہ و ابن عمہ و وارث علم الاولین والآخرین علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب والد شبیر و شبر قاتل مرحب والانتر فاتح الاحد بدر خندق والخیبر الذی قال فی شانہ کل شیء احصینہ فی امام مبین۔ صلوات۔ والصلاۃ والسلام علی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ صلوات پڑھنے سے اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا محترم سامعین، سادات و مومنین، ایام عزائے بقیہ کے حوالے سے یہ مجالس کا سلسلہ والعصر کی جانب سے دعا گو ہوں خداوند عالم آپ تمام صاحبان کا اس تیسری مجلس میں چل کے آنا عبادت میں شمار فرمائے۔ جو نیک حاجات، نیک خواہشات آپ لے کر بیٹھیں، ذکر پاک کے صدقے میں خداوند عالم آپ سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید احمد علی شاہ موسوی نجفی کا سایہ صحت و سلامتی کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ میرے مالک، جتنے لوگ مریض ہیں، خصوصاً جتنے ماتمی عزادار بیمار ہیں، سب کو شفاء کلی عطا فرما۔ جتنے مومنین و مومنات اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ماتمی عزادار، ذاکرین، واعظین، علماء کرام، مراجع عظام، بالخصوص تحریک نفاذ فقہ جعفریہ سے جتنے لوگ منسلک تھے، میرے مالک سب کے درجات کو آخرت میں بلند فرما۔ قرب ائمہ علیہ السلام میں جگہ عطا فرما۔ مشن کے حقیقی وارث امام زمانہ کا ظہور فرما۔ ہم سب کو ان کے نوکروں میں شامل فرما۔ صلوات بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔
خداوند عالم جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ جس نے بنایا ہے، اس اللہ نے جتنی بھی مخلوق کو پیدا کیا، خلق کیا، تمام مخلوق میں سے سب سے افضل مخلوق حضرت انسان ہے۔ جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری مل کر حضرت انسان کی برابری نہیں کر سکتی۔ انسان افضل مخلوقات میں سے، اور پھر انسانوں میں سے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کا انتخاب کیا۔ سارے انسان مل کر ان 1,24,000 نبیوں کا برابری نہیں کر سکتے، اور ان 1,24,000 انبیاء میں سے پھر 313 رسول منتخب کیے۔ وہ باقی نبی سارے مل کر 313 کی برابری نہیں کر سکتے۔ ان 313 میں سے پھر اللہ نے 5 اولو العزم نبی منتخب کیے۔ وہ 313 مل کر ان 5 اولو العزم کی برابری نہیں کر سکتے۔ ان 5 میں سے پھر ایک کو خاتم الانبیاء بنا کر اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا 5 اولو العزم میں سے ایک کو خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا۔ وہ 4 اولو العزم نبی مل کر اس خاتم الانبیاء کی برابری نہیں کر سکتے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی ہمارے نبی کی برابری نہیں کر سکتا۔ ہر نبی پر واجب ہے کہ جب ہمارا نبی سامنے آئے تو وہ تعظیم کے لیے کھڑا ہو۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد جس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ چونکہ یہ جناب سیدہ کے حوالے سے، جنت البقیع کے حوالے سے یہ مجالس کا سلسلہ رکھا گیا۔ جناب سیدہ کے حوالے سے معصوم فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہیں، اور ہمارے لیے حجت جناب سیدہ ظاہر ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد، جسے اللہ نے بطول بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید میں ایک بی بی کا ذکر ہے جس کو اللہ نے بطول بنا کر بھیجا، جناب مریم سلام اللہ علیہ۔ لیکن میں جناب مریم اور جناب سیدہ کا تقابل کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب مریم بطول ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب مریم بطول ہے، لیکن جناب سیدہ میں اور جناب مریم میں فرق یہ ہے کہ جناب مریم بغیر شوہر کے بطول ہیں، اور جناب سیدہ علی جیسا شوہر رکھتی ہیں پھر بھی بطول۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا جناب مریم وہ بطول ہیں جس کے لیے کھانے عرشوں سے آتے تھے، جس کے لیے کھانے عرشوں سے آئے اسے مریم کہتے ہیں، اور جس کے گھر کی روٹیاں عرشوں پہ جائیں اسے فاطمہ زہرا۔ جس کے گھر کی روٹیاں عرشوں پہ جائیں اسے جناب زہرا کہتے ہیں۔ عورتوں میں سے چونکہ فضلنا بعضهم علی البعض قرآن میں آیت موجود ہے انبیاء کے حوالے سے، میں نے کہا کہ انبیاء کی برابری کوئی انسان جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا کی، اسی طرح انسانوں میں بھی بعض سب جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں، فرق ہے ہر ایک۔ عورت کو اللہ نے 3 شرف ایسے عطا کیے نا
جو کسی مرد کو بھی عطا نہیں کی۔ عورت کو جناب سیدہ کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ عورت کو اللہ نے 3 شرف ایسے عطا کیے ہیں جو کسی مرد کو بھی عطا نہیں۔ کون کون سے؟ سب سے پہلا شرف جو ہے عورت کا وہ یہ ہے کہ عورت جب اس دنیا میں آتی ہے تو وہ بحیثیت بیٹی بن کر آتی ہے۔ جب دنیا میں آتی ہے بیٹی بن کر آتی ہے، اور بیٹی جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے رحمت بن کر آتی ہے۔ ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت بن کر آتی ہے، پہلا شرف۔ دوسری فضیلت، یہی عورت بیٹی بن کر آئی، بڑی ہوئی، عقد ہو گیا، زوجہ بن گئی۔ جب عقد ہو جاتا ہے تو وہ عورت اپنے شوہر کے نصف ایمان کو کامل کرتی ہے۔ فقہ کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے۔ ہر عورت جب اس کا عقد ہو جاتا ہے تو اپنے شوہر کے نصف ایمان کو کامل کرتی ہے۔ تیسرا شرف، یہی عورت جب آگے بڑھتی ہے، صاحب اولاد ہوتی ہے، ماں بنتی ہے، اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی۔ پیدا ہوئی تو بیٹی، باپ کے لیے رحمت، عقد ہوا تو زوجہ، شوہر کے نصف ایمان کو کامل کرنے والی، صاحب اولاد ہوئی تو ماں، اللہ نے جنت کو اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ شرف ہے ہر عورت کے لیے، لیکن کیا کہنے اس بی بی کے لیے کہ جب بحیثیت بیٹی رحمت بن کر آئی تو اس باپ کے لیے رحمت بن کر آئی جسے اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا دی۔ جسے اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اس کی اپنی رحمت کا نام بطول ہے۔ اور ہر عورت اپنے جب عقد ہوتا ہے شوہر کے نصف ایمان کو کامل کرتی ہے۔ میرے کروڑوں سلام سیدہ کی دہلیز پر کہ شوہر اللہ نے ایسا عطا کیا ہے جو خود کل ایمان ہے۔ کل ایمان کے نصف ایمان کو کامل کرنے والی کا نام بطول ہے۔ اور جب عقد ہو جاتا ہے، جب صاحب اولاد ہو جاتی ہے، ماں بن جاتی، ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی۔ لیکن میں قربان جاؤں، جناب سیدہ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جناب یعنی بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے جنت جو ہے اس کے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جناب سیدہ کو اللہ نے بیٹے ایسے عطا کیے جو خود جوانان جنت کے سردار۔ جو شہزادے خود جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کی اپنی جنت زہرا کے قدموں کے نیچے۔ اس بی بی کی برابری کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ جس کی تعظیم کے لیے نبیوں کے سردار، وہ نبی کی جس کی تعظیم ہر نبی پر واجب ہے، جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، اسے بطول کہتے ہیں۔ جناب سیدہ کی ذات یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، باخدا زمانہ نہیں سمجھ سکا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری بیٹی زہرا کو غضبناک کیا، اس نے مجھ محمد کو غضبناک کیا۔ 8 شوال قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نجفی نے
8 شوال کو یوم عاشور کے ساتھ تشبیہ دی کہ عاشور سے کم نہیں ہے یہ دن، اس لیے کہ عاشور کو کیا ہوا تھا، پہلے یہ دیکھیں کہ عاشور کو کیا ہوا۔ عاشور کا دن وہ دن ہے جس دن بطول کے بیٹے حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، اور 8 شوال کا دن جو ہے وہ دن ہے جس دن بطول کی قبر پر بلڈوزر چلایا۔ جو سید بیٹھے میں معذرت کے ساتھ معافی مانگ کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، 8 شوال میری غیرت کا مسئلہ ہے، میں سید ہوں، اولاد زہرا ہوں، 8 شوال کا دن میری غیرت کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ آج بھی اس زمانے میں کسی کی ماں کی قبر سے ایک اینٹ اٹھا لی جائے، ایک اینٹ اکھاڑی جائے، بخدا بندوقیں نکل آتی، مارنے مرنے پر لوگ آمادہ ہو جاتے۔ ہم اتنے بے وارث ہیں یار، ہم اپنی دادی کی قبر، میری دادی کی قبر بلڈوزر چل جائے اور میں ماتم بھی نہ کر سکوں، میں گریہ بھی نہ کر سکوں۔ ہاں جنت البقیع، میں آپ کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پوری تاریخ کا مطالعہ کر کے مجھے ایمان سے بتاؤ، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، پوری اسلامی دنیا کے اندر مجھے کوئی ایسا قبرستان بتا دے جس قبرستان میں پولیس کا پہرا ہو 24 گھنٹے، جس قبرستان میں پولیس کا پہرا ہو، وہ صرف اور صرف جنت البقیع ہے۔ مسلمانوں کیا خطرہ ہے تمہیں زہرا سے؟ آج ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں ہماری دادی زہرا کی قبر کہاں پر؟ جو بقیہ کی زیارت کر چکے ہیں میری بات کی گواہی دینا، جنگلے میں کھڑے ہو کر دور سے اشارہ کر کے بتاتے ہیں وہ سامنے جو کالے پتھر نظر آ رہے، وہ جو کالے پتھر نظر آ رہے ہیں ان کے نیچے رسول کی بیٹی کی قبر۔ ہاں ماتمی عزادار، مولا آپ کی ہائے قبول کرے، اور یہ آپ کی ہائے جنت البقیع تک جانی چاہیے، یہ آپ کا گریہ کربلا تک جانا چاہیے، اس لیے کہ مولا حسین کو پتا چلے کہ میرے ماتمی میری اماں زہرا کا پرسہ دینے آئے۔ ہاں عزاداروں، کربلا کے ساتھ تشبیہ دی ہے قائد ملت نے، اس 8 شوال کو کربلا کے ساتھ تشبیہ دی ہے، روز عاشور کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ روز عاشور حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑے، اور 8 شوال کو زہرا کی قبر پر بلڈوزر چلا دی۔ روز عاشور وہ دن ہے کہ جس دن حسین کی بیٹی سکینہ قاتل کی منتیں کرتی رہی، نہ مار میرا غریب بابا ہے، نہ مار میرا غریب بابا ہے، اور یہ بطول وہ بطول ہے کہ جو اپنے قاتلوں کے سامنے منتیں کرتی رہی، میرے علی کو نہ مارو، میرے علی کو نہ مارو۔ بخدا میں یہ جملے بیان نہیں کر سکتا۔ دروازہ گرانے کے بعد کنفذ حرام زادے نے جو بطول پر ظلم کیا، میں کیسے بیان کروں؟ جب تک زہرا زندہ رہی اپنا چہرہ چھپاتی تھی، اپنا چہرہ علی سے چھپاتی رہی۔ ہاں عزاداروں، رو رو کر یہی کہتی تھی میرے علی کو نہ مارو۔ ہائے عزاداروں، میں کیسے بیان کروں؟ میں جب نجف میں اس مرتبہ 40 پر گیا تھا، مولا کے دروازے پر میں نے کھڑے ہو کر ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہا تھا دادا علی، میں نے سنا ہے آپ بھی گھر میں تھے اور مسلمان بطول کو مارتے رہے،
مولا آپ کے سامنے زہرا کو لوگ مارتے رہے، مدینے کے بدماش مارتے رہے. ہاں عزادارو، علی کے سامنے بطول کو مارا گیا اور حسین کے سامنے سکینہ کو مارا. حسین کے سامنے سکینہ کو مارا گیا. 3 سال 4 مہینے اور کچھ دنوں کی تھی سکینہ جب شمر نے پہلا تماچا مارا. مجھے معاف کرنا، جب شمر نے پہلا تماچا مارا، پھر کربلا سے لے کر شام تک جب شمر کا دل چاہا اس نے سکینہ پر ظلم کیا، اس نے سکینہ کو تماچے مارے. جو سید بیٹھے ہیں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ جو قافلہ کربلا سے چلا تھا، اس قافلے میں سکینہ کے علاوہ بھی بچے موجود تھے، لیکن خدا کی قسم جب بھی شمر نے مارا کسی اور بچے کو نہیں، سکینہ کو مارا، سکینہ کو مارا. اسی لیے تو جب شمر سے پوچھا گیا کہ تو بار بار اس بچی کو کیوں مارتا ہے، کہا اس لیے کہ جب میں سکینہ کو مارتا ہوں نا تو صرف سکینہ نہیں تڑپتی، صرف سکینہ نہیں تڑپتی، ادھر سکینہ تڑپتی ہے، ادھر نیزے پر حسین تڑپتے، نیزے پر حسین تڑپتے ہیں، اور گھوڑے کی گردن میں عباس کا سر تڑپتا ہے. ہاں ماتمی عزادارو، عباس کا سر تڑپتا ہے. اور یہی وجہ تھی کربلا سے لے کر شام تک کسی مقام پر سکینہ نے کوئی سوال نہیں کیا. ایک مقام ایسا آیا، سید سجاد کے سامنے آئی، دیکھ کر کہتی ہے سجاد بھیا ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. کہا سکینہ، ہاں سکینہ بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو. سکینہ رو کر کہتی ہے سجاد بھیا شمر سے کہو اب میرے منہ پر تماچے نہ مارے، اب میرے منہ پر تماچے نہ مارے. ہاں عزادارو، جس کے کان زخمی تھے، جس کے چہرہ زخمی تھا، جس کے پاؤں زخمی تھے، بس زندان میں آ گئی. آخری جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں. زندان میں آ گئی، ہر وقت ہائے بابا، ہائے بابا کر کے روتی تھی، ہائے بابا، ہائے بابا کر کے گریا کرتی ہے. کسی نے کہا یزید کو حسین کا سر بھیجو، بچی چپ کر جائے گی. مختصر کر رہا ہوں عزادارو، حسین کا سر زندان میں آیا، سجاد کے ہاتھوں پر بابا کا سر آیا. سکینہ کے سامنے سید سجاد کھڑے ہوئے. ایک مرتبہ سکینہ کی نظر پڑی، دشت میں سر رکھا تھا. سکینہ دیکھ کر کہتی ہے سجاد بھیا میں نے کھانا تو نہیں مانگا تھا، میں نے کھانا تو نہیں مانگا. سجاد کہتے ہیں سکینہ کھانا نہیں، تیرا بابا تجھے ملنے ہے، تیرے بابا تجھے ملنے آئے ہیں. بابا کا نام آیا. ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے اچھا سجاد پھر میں زمین پر لیٹتی ہوں، میرے بابا کا سر میرے سینے پر، میرے بابا کا سر میرے سینے پر رکھو. عزادارو سکینہ زمین پر لیٹ گئی، حسین کا سر سکینہ کے سینے پر آیا. دونوں ہاتھ بابا کے سر پر رکھے، آنکھیں بند کر کے سکینہ نے ایک جملہ کہا بابا جب مدینہ ہوتا تھا نا، بابا جب آپ باہر سے تھکے ہوئے آتے تھے، بابا آپ لیٹ جاتے تھے، مجھے اپنے سینے پہ سلاتے، بابا آپ کی تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی. بابا یہ شام کا زندان ہے، آپ میرے سینے پر ہیں، بابا آنکھیں کھولو میں ضعیف ہو گئی، بابا میرے بال سفید ہو گئے. ایک مرتبہ سکینہ روتے روتے چپ کر گئی. جناب زینب کہتی ہے سمجھا کہ بچی سو گئی ہے. کہا سجاد بیٹا سکینہ سو گئی ہے، بابا کا سر اٹھا لو. سید سجاد جھکے، ایک مرتبہ جھک کر سر اٹھانا چاہا، دیکھا سکینہ مر گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.